بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل M2M اردو اور پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ دو ایشوز پہ آج بھی بات کریں گے۔ ایک تو جو شیر افضل مروت نے بلی تھلے سے باہر نکالی ہے اور پی ٹی آئی کی وجوہات کا ذکر کیا ہے، اس سے پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ بندی ہے وہ واضح طور پر کھل کر سامنے آ گئی، اور یہ کوئی ایک یا دو گروپ نہیں ہے، یہ 4 سے 5 گروپ بن چکے ہیں۔ دوسری بات ہم کریں گے کہ جناب علی امین گنڈا پور نے بلین ٹری منصوبہ جو کہ عمران خان کے دور میں شروع کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں، جس میں کروڑوں اربوں کی کرپشن ہوئی، اس کی تحقیقات کے بغیر ہی بلین ٹری پلس منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پہلے جو ارب درخت لگنے تھے وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا، پھر پلس کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ جو پلس والی گیم ہے، کبھی عثمان بزدار پلس، کبھی بلین ٹری پلس، یہ پلس والی جو گیم ہے ہمیشہ اس تحریک انصاف کے لیے مائنس ثابت ہوئی ہے۔ لیکن پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ مایوسی کا شکار ہے جیل میں قید جو قیدی نمبر 495 ہے، المعروف قیدی نمبر 804، اصل اس کا 495 ہے۔ مایوس اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمیں مخصوص نشستوں سے محروم کرے گی، کیونکہ وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہمارے ہیں اور وہاں پہ وہ ہمارے ہم خیال ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ لیکن انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا کہ بھئی آپ کی تو ایک بھی جنرل نشست نہیں ہے سنی اتحاد کی، جب جس جماعت کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا ہے، جب اس کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بھی جنرل نشست نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے مخصوص نشست دے دی جائے، جو کہ قانون اور آئین کہتا ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ملنے والے جو لوگ تھے، مختلف گروہوں کے لوگ، گروپوں کے لوگ، انہوں نے ان کو گمراہ کیا۔ لیکن قصور اس کا اپنا بھی ہے کہ بھئی اس نے ایک تو سب سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا، جس کی وجہ سے اس کو دھچکا لگا۔ نمبر 2 پوزیشن تھی کہ انہوں نے جس جماعت سے اتحاد کیا اس کے لیے انہوں نے وکلاء کی جو رائے تھی اس کے اوپر اعتبار کر لیا، سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کر لیا، جس کی اپنی کوئی سیٹ نہیں تھی، بلکہ اس کا جو اپنا جو چیئرمین ہے سربراہ احمد رضا، وہ خود آزاد لڑا ہوا تھا۔ وہ سنی اتحاد کونسل جس کا وہ چیئرمین ہے وہ اس کی نشان پہ نہیں لڑا، وہ آزاد لڑا اور جیتا۔ تو وہ انہوں نے کہا جی ان کو کیسے وہ نشست مل سکتی ہے۔ تو یہ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، یہ جو ٹولہ ہے عمران خان کے ارد گرد، اس سے ان کو جان چھڑانی ہوگی کہ ان لوگوں نے ان کو گمراہ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے وہ جو شیر افضل مروت نے کہا کہ اچھی بات تھی کہ ہم مولانا شیرانی کا جو گروپ تھا اس سے ہم اتحاد کر لیتے، تو وہ تو اچھی بات تھی، لیکن اس کے اوپر نہیں مانا گیا، وہ پھر اس کو جا کے بانی چیئرمین کو جو ہے وہ گمراہ کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ بلے باز جو تحریک انصاف نظریاتی جس نے بنائی ہوئی اقبال ڈار نے، تو اس کے ساتھ پاس گئے، اس کو وہ انہوں نے اس کو ناقابل اعتبار اور ناقابل یقین شخص قرار دیا، اور اس نے خود بھی انکار کر دیا، حالانکہ اس کے ساتھ معاملہ طے ہو چکے تھے، اس کو 3 سے 4 سیٹیں ملنی تھی باقاعدہ طور پہ، اس کے ساتھ معاملہ طے ہو چکے تھے، تو وہ بھی معاملہ جو ہے وہ جو بیل تھی وہ منڈے نہیں چڑھی۔ اب یہاں پہ سیدھی سی بات ہے کہ ایک بیرسٹر گوہر گروپ ہے، ایک بیرسٹر علی ظفر گروپ ہے، لطیف کھوسا گروپ ہے، عاطف خان گروپ ہے، عمر ایوب گروپ ہے، اسد کیسر گروپ ہے۔ یہ پارٹی تقریباً اچھا جو بندہ جاتا ہے نا عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، عمران خان بھی بڑا وارداتیہ ہے، وہ ہر ایک کی بات مان لیتا ہے، اور جو اگلا بندہ آتا ہے اس کی بھی مان لیتا ہے، جو پہلے والا آتا ہے اس کی، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جب یہ وزیر اعظم تھا تب بھی ایسے ہی کرتا تھا، پرویز خٹک کی باتیں اس چیز کی گواہ ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی وہ جناب فیصلہ کچھ اور ہوتا تھا، اگلے دن وہ بدل دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس کا وتیرہ ہے، یو ٹرن میں تو ویسے ہی تولا رکھتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس یہ گروپ لیڈر گیا، وہ ابھی دیکھنا شیر افضل مروت کھول کے ساری باتیں بیان کر رہا ہے، اس نے کہا کہ جناب یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ہم نے بانی پی ٹی آئی کو بتایا، اور بانی پی ٹی آئی کہتا ہے جب زمین کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ ہوا میں نے تو اس کو اوکے کیا تھا، میں نے تو سنی تحریک کو اوکے نہیں کیا تھا۔
تو پھر سنی تحریک کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کس نے کیا؟ یہ بھی تو بہت بڑا سوال ہے نا جی۔ تو وہ جب اس قسم کی باتیں ہوں گی، اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی، تو پھر اس چیز کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ بھگت رہے، اور اسی وجہ سے ان کی ضد اور ہٹ درمی اور اس گروہ، اول کے وہ کئی گروہوں کے اندر پھنسا ہوا جو انسان ہے، اب وہ مایوس ہے، اور مایوسی اس کی بڑھ رہی ہے۔ یہ خود کہہ رہا ہے وہ شیر افضل مروت کہ وہ مایوس ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے، اور جو کوئی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے اس سے بھی میں مایوس ہے۔ تو اس کی وجہ تو آپ خود ہے کہ آپ نے کوئی کنسسٹنٹ فیصلہ ہی نہیں کیا، کوئی پائیداری ہو، کوئی صحیح فیصلہ کرے تو پھر آپ کو نظر بھی آئے کہ چیزیں کس طرح چل رہی ہیں۔ دوسری بات، علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر خیبر پختونخوا میں بلین ٹری پلس منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا، کہا جی ہم 1 ارب سے زیادہ درخت لگائیں گے۔ حالانکہ جب جو بلین ٹری منصوبہ عمران خان کے دور میں شروع کیا گیا تھا، اس کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کروڑوں اربوں کی کرپشن ہوئی، نیب کے اندر بھی کیس گیا، FIA کے اندر بھی گیا، کیونکہ اینٹی کرپشن والوں نے بھی کچھ کیا، وہ معاملہ دبا ہوا ہے، تو پہلے اس کی تو تحقیقات ہو جائیں، پہلے اس کی تحقیقات ہوں، پتہ چلے کہ یہ اس میں سے کتنا مال جو ہے وہ کھایا گیا۔ ابھی جو لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو بلین ٹری پلس ہے، یہ بلین ٹری پلس نہیں ہوگا، یہ کرپشن پلس منصوبہ ہوگا، اور یہ مال بنانے کی ایک گیم ہے کہ نظر تو وہاں پہ کچھ آئے نا، چلو جی 1 ارب نہیں تو 10 کروڑ ہی ہمیں نظر آ جائیں درخت، وہ بھی وہاں پہ نظر نہیں آئے، کہاں پہ لگیں یہ بلین ٹری۔ اور پھر وہ کھانے پینے کا یہ جو معاملہ ہے، تو یہ پارٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں تحریک انصاف کے اندر، یہ بڑی گہری ہیں، اور ہر کوئی پارٹی کا جو ہے نا وہ ماما چاچا بنا ہوا ہے۔ اور جب وہ PTI کے چیئرمین سے مل کے آتا ہے، بانی چیئرمین سے، تو وہ کہتا ہے جی بس جی عمران خان نے تو مجھے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ، چاہے وہ عمر ایوب ہو، اسد کیسر ہو، بیرسٹر گوہر ہو، جب واضح لڑائی ہے، جو سیاستدان ہیں PTI کے اندر، جو سیاسی شخصیات ہے اس کی لڑائی، اور جو وکلا ہیں اس میں شامل ہوئے ان کی لڑائی، اور ہر کوئی اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اور باقیوں کو وہ کہتے ہیں جی یہ متر ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ساری گیم جو ہے ہوئی خراب، اور صورتحال جب ایسی بن جائے تو پھر جو رزلٹ نکلتا ہے وہ کوئی پائیداری والا رزلٹ نہیں نکلتا، اس میں پھر چیزیں بہت زیادہ گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو مایوسی تو پھر بڑھنی ہے نا جی خان صاحب، آپ نے خود یہ سارے پنگے لیے ہوئے ہیں، کسی بھی آپ اعتبار کرتے نہیں، جیل میں بیٹھ کر بھی آپ ان سب کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، بلکہ اپنی جماعت کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو گیا۔ اس کا ازالہ تو ممکن نہیں، بیٹھے بٹھائے آپ جناب پورے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی 30-40 سیٹوں سے آپ محروم ہو گئے، جو مقصود نشستیں آپ کو ملنی تھیں، اور کسی پہ بھی آپ اعتبار کرنے کو تیار نہیں، اور اب پارٹی کے اندر جو گروہ بندی ہے وہ جناب بالکل منظر عام پر آ چکی ہے۔ اب تو وہ سنی اتحاد کونسل کا جو سربراہ ہے احمد رضا، وہ بھی کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے کہ میری زبان بند رہنے دو، میں نے منہ کھولا تو پھر بہت سارے پردہ نشینوں کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔